حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شریفنا و عظیمنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین۔ جمعے کے دن مولا امام زمان علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں سب مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بار دیگر نعرہ صلوات۔ اللهم صل اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی مختصر عرائض کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، کچھ تاخیر بھی ہو چکی ہے اور آپ حضرات یقیناً بہت دیر سے یہاں تشریف فرما ہے۔ تبرکاً ظاہر ہے کہ چونکہ جمعہ کا دن ہے تو مولا امام زمان علیہ السلام کے نام پر یہ مجلس عزا ہے۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سوال جو بہت کثرت کے ساتھ کیا گیا مجھ سے کل بعد از مجلس بھی اور آج بھی، وہ یہ کہ مولانا وہ جو 6 گروپس تھے اس میں سے 3 بیان ہوئے تھے، 3 رہ گئے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ رات کی مجلس میں اسے ڈسکس کر لیں گے اور کمپلیٹ کر لیں گے، چونکہ مومنین آج محدود اس وقت تعداد میں ہیں۔ رات میں جب مجلس ہوگی تو اسے انشاءاللہ اس حدیث کو پورا کر لیں گے۔ لیکن جو کل ہمارا موضوع تھا اسی سے ربط دیتے ہوئے مجھ سے خاص آج کہا گیا ہے کہ چونکہ جمعہ کا دن ہے تو حضرت حجت کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ اپنے موضوع سے ربط دیتے ہوئے کل کچھ خواتین کے اعتبار سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک زوجہ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے گھر پر، اور اسلام نے دیکھیں زیارت وارثہ کا ایک بڑا اہم پیغام ہے۔ زیارت وارثہ میں یہ جملہ سب کو یاد ہے، اشہد انک کنت نورا سب کو فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ جہاں ائمہ علیہ السلام کے نور کا ذکر ہوا ہے، اصلاب شامخہ کی جہاں حیثیت ہے اسی اعتبار سے ارحام مطہرہ کی بھی حیثیت ہے۔ اور ہمارے ہاں اصلاب شامخہ وہ تو ائمہ علیہ السلام ہے کہ چوتھے امام کے والد گرامی ہیں سید الشہداء علیہ السلام، 5ویں امام کے والد گرامی ہیں مولا سید سجاد علیہ السلام، تو یہ تو عصمتی سلسلہ تو ہے، لیکن ارحام مطہرہ ان کی حیثیت اپنے مقام پر مستقل ہے۔ یعنی قرآن زیارت وارثہ نے دونوں کا ذکر کیا ایک ساتھ۔ اگر فقط حیثیت باپ کی ہوتی تو فقط اصلاب شامخہ کا ذکر ہوتا، بات ختم ہو جاتی نہیں، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ جس طرح سے باپ کی حیثیت ہے قرآن کریم میں بھی
انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے خلق کیا. کل میں نے آیت پڑھی تھی من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی نیک عمل کرنے والا ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو. قرآن کو اس سے فرق نہیں پڑتا، یعنی جینڈر کی کوئی تقسیم، جینڈر کی تقسیم فقط ذمہ داریوں کے اعتبار سے، رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے، ورنہ فضائل کے اعتبار سے کوئی تقسیم نہیں ہے. اور ہمارے ہاں قربتاً الی اللہ، کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں مرد اور عورت کی کوئی تقسیم نہیں ہے. لہذا ہم جانتے ہیں کہ شہزادی کونین بظاہر جو سن پایا ہے اور جو عمر مبارک ہے ان کی، وہ تو 18 برس ہے. 18 برس کی زندگی میں سیدۃ النساء العالمین، 18 برس کی حیات طیبہ میں حسنین کریمین کی والدہ گرامی ہیں. اور ہمارے یہاں اس لیے فضائل کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں مرد اور عورت کی تقسیم نہیں ہے، ڈیوٹیز کے اعتبار سے تقسیم ہے. مرد کی ڈیوٹی الگ ہے، خاتون کی ڈیوٹی الگ ہے. اس طرح سے حقوق کے اعتبار سے بھی تقسیم ہے، مرد کا حق کچھ اور ہے، خاتون کا حق کچھ اور ہے. لیکن جہاں پروردگار عالم کی طرف لقاء اللہ کی منزل ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے، میں اس موضوع سے ربط دیتے ہوئے دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کا جو تصور ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بس واقعی ارادہ ہے کہ آدھے گھنٹے گفتگو کروں گا، چونکہ ویسے ہی یہاں پر مجھ سے کہا گیا تھا کہ 35-40 منٹ کا ٹائم ہے، 35-40 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا. جتنا مولا علی علیہ السلام پر شاید مسلمان فرقوں میں اتفاق نہ ہو، اتنا حضرت حجت کی ذات اقدس پر اتفاق ہے. جملہ غور فرمایا آپ نے؟ مولا علی علیہ السلام پر بہت ڈیبیٹس ہیں، بڑی تاریخی مباحث ہیں، ٹھیک ہے. اور اتنا میں کہہ دوں، بعض مسلمان فرقے، ساری بات نہیں کر رہا، لیکن بعض مسلمان فرقے جو مولا علی کو کچھ تھوڑا بہت مان بھی لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ چوتھی خلافت ان کے نصیب میں آ گئی تھی، ورنہ اگر ظاہری خلافت نہ آئی ہوتی تو وہ اتنا بھی نہ مان رہے ہوتے، یہ جو کچھ ذکر ہو رہا ہے وہ بھی نہ ہو رہا ہوتا. تو مولا علی علیہ السلام پر بڑی ڈیبیٹ ہے تاریخ میں، اور چونکہ ظاہر ہے کہ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دشمنی حیدر کرار، بغض حیدر کی نجاست ایسی کہ آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا. تو وہ تو ایک معاملہ یہ لگے. لیکن جہاں حضرت حجت کی بات ہے، حضرت حجت میں کوئی مسلمان فرقہ ایسا نہیں جو یہ نہ کہتا ہو کہ ایک مہدی تشریف لانے والے ہیں. اصلا مسلمانوں کے بڑے علماء نے لکھا من انکر المہدی فقط کفر، جو مہدی زماں کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. سارے مسلمان فرقے کہتے ہیں کہ جناب حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں، ان کا نام بھی مہدی ہوگا اور من نسل فاطمہ، یہ بھی سب مسلمان کہتے ہیں. اور فرمائیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ان دو چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ان کا نام مہدی ہوگا، ایک وہ بیوی کی نسل مطہر سے ہوں گے. اصل کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ جو مہدی تشریف لائیں گے مثال کے طور پر یہ کہ وہ کسی خاندان سے ہوں گے یا کسی قبیلے سے، کسی اور قبیلے کا نام لے، نہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ بیوی کی نسل مطہر سے ہوں گے. تیسری بات جس میں سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کہتے ہیں کہ جو تشریف لائیں گے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے پر کر دیں گے جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. حتیٰ بین المذاہب سے بڑھ کر آپ بین الادیان چلے جائیے. بین المذاہب کا مطلب یہ ہوتا ہے اصطلاح میں کہ شیعہ سنی اہل حدیث بریلوی دیوبندی ان میں بھی اتفاق ہے. بین الادیان چلے جائیے، کرسچینٹی، بدھزم، یہودیت، ہندوازم، یہ سب کے سب یہ کہتے ہیں ایک منجی عالم جو عالم کو نجات دینے والا ہے، اس کا تصور ہر دین میں موجود ہے. یہاں تک سب میں اتفاق ہے. اور میں مسلمان بھائیوں سے اپنے گزارش کروں گا، ہاں اختلاف اس بات پر ہے کہ وہ اس وقت پیدا ہو گئے ہیں، دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، اس پر اختلاف ہے. اکثر مسلمان فرقے یہ کہتے ہیں کہ بعد میں آئیں گے. میں ایک جملہ خالی دیکھیں، اگر سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ایک مہدی کا تصور ہے، میں ان سے 10 بستہ کہوں گا دیکھیں مہدی آنے والے ہیں نا کوئی نہ کوئی، تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ پھر ٹھیک ہے، ایک کمیٹی بناؤ، شورا بنا کر اجماع سے مہدی کا فیصلہ کر لو. مشورہ دے رہا ہوں، ایک بھائی ایک کمیٹی بنائیے، شورا کے ذریعے سے طے کیجئے کون مہدی ہے. کیا آپ کر لیں گے ایسا؟ کوئی مسلمان نہیں مانے گا
کہ وہ نہیں, مہدی کا تعلق اجماع سے نہیں ہوگا وہ فیصلہ, وہ تو اللہ ہی بھیجے گا. بھائی جو آخری ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان کے لیے کوئی اجماع نہیں ہو سکتا, کوئی شورا, کوئی کمیٹی نہیں ہو سکتی, وہ تو اللہ ہی بھیجے گا. وہ جب آخری کے بارے میں یہ اصول ہے تو وہ پہلے کے بارے میں کیوں بھول گئے تھے آپ؟ صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مہدی پہ تو سب کا اتفاق ہے, بنا لیجیے. نہیں, کوئی کمیٹی, کوئی شورا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ بھیجے گا. وہ اللہ بھیجے گا تو پھر آخری جب اللہ بھیجے گا تو پہلا کیا خود بنا لیں گے؟ اچھا, اتنا یہ حضرت حجت کا تصور اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ جناب المودہ میں تو پورا چیپٹر قائم ہے 12 کے عدد کا, چونکہ 12 یہ وہ فگر اور عدد ہے جس کے لیے رسول اللہ نے بڑی تاکید فرمائی تھی. صحاح ستہ میں سے 6 کتابیں, صحاح ستہ بڑی صحیح کتابیں, ان میں سے 5 میں یہ حدیث موجود ہے. سوچیے, ایک میں بھی اگر حدیث آ جائے تو وہ محترم ہے, وہ صحیح حدیث ہے, لیکن 5 میں یہ حدیث موجود ہے کہ ستکون الائمۃ من بعدی 12. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے. کہیں 12 وزیر کا لفظ ہے, کہیں 12 خلیفہ کا لفظ ہے, کہیں 12 نقیب کا لفظ ہے, 12 لیکن کامن ہے. حضور نے فرمایا میرے بعد 12 امام, 12 خلیفہ, 12 وزیر, 12 نقیب ہوں گے. 12 کا عدد کامن ہے, اور 12 پر اتنا زیادہ حضور نے اصرار کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضور جانتے تھے. آپ پوری مسلمان تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. بعض جوان مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے عقیدے پر جو سب سے اسٹرانگ دلیل ہے وہ کیا ہے؟ تو مثلا غدیر کا واقعہ ہے, آئے تطہیر ہے, آئے مباہلہ, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ان سب میں جب آپ پیش کیجئے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سامنے کراس کوشچن کر لیتا ہے. بھئی غدیر کا واقعہ پیش کیجئے تو غدیر کا واقعہ تو سب مانتے ہیں. میں کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں میڈیا پر یہ سب سلسلہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں خاص طور پر, تو غدیر کے بارے میں آن لائن سوال آیا میرے سامنے. مولانا شبیر الحسن اظہری صاحب تشریف فرماتے ہیں, اہل سنت سے ان کا تعلق ہے. جب سوال کیا گیا کہ وہ غدیر کے بارے میں آپ کیا خیال ہے, انہوں نے کہا کہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا. میرے سامنے انہوں نے کہا غدیر کا واقعہ ہوا تھا, اور اس میں رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. ہاں, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس مولا کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوست سمجھتے ہیں, اور انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ امام سمجھتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا تھا جملہ. اور اس کے بعد انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ بزرگ اصحاب تشریف لاتے ہیں, اور انہوں نے کہا بخن بخن لک ابن ابی طالب. انہوں نے تو اردو پڑھی اس کی, کیا ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو, آپ میرے مولا ہو گئے اور مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے. اور میں نے اس کی عربی پڑھی. میں نے کہا کہ جو آپ جس بزرگان دین کی جن کی بات کر رہے ہیں میں ان کی عربی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. پھر میں نے کہا بخن بخن لک ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. تو اب غدیر کے بارے میں آپ بات کیجئے تو کہیں گے کہ جناب مولا کا مطلب دوست تھے, پھر آپ دلیل دیجئے, کراس کوشچن, یہ وہ ایک بحث ہوتی جائے گی. تو مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا, ایک جگہ بڑی کانفرنس ہو رہی تھی, میں اس میں شریک تھا, اور اس میں بہت ایک بزرگ عالم تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا جگہ کا. اس میں ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے گا کہ ہمارے مذہب کی ایسی اسٹرانگ دلیل کہ اگر کوئی منصف مزاج ہو, انصاف پسند, تو وہ تو کم از کم تسلیم کرنے پر یا سوچنے پر کم از کم مجبور ہو جائے کہ ہاں واقعا مذہب اہل بیت جو ہے وہ مذہب حق کا ہے. کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا سینکڑوں دلیل ہے, لیکن ایک بہت اسٹرانگ دلیل ہے جسے ہم پیش نہیں کرتے, غیر معروف ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث آپ پیش کیجئے کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے. 12 کا لفظ, یا 12 وزیر, یا 12 خلیفہ, 12 کا لفظ پیش کیجئے کہ یہ عدد وہ جو حضور نے بیان فرمایا تھا. اور ان سے پھر سوال کیجئے کہ اگر آپ ہمارے 12 نہیں مان رہے تو اپنے 12 بنا کے تو بتاؤ کم از کم. کوئی تو 12 ہوں گے نا. حضور نے جو فرمایا نعوذ باللہ یہ ہوا میں تو حدیث نہیں ہوگی, کوئی نہ کوئی تو 12 ہیں. وہ کون سے 12 بنائیے؟ اچھا 4 خلفاء راشدین ہو گئے, ان کے بعد حاکم شام چلیں, شامل کر لیا. پھر کیا یزید؟ حضور نے یزید جیسوں کے لیے کہا تھا میرے بعد 12 امام ہوں گے. میرے وزیر جو ہوں گے نعوذ باللہ یزید جیسے ہوں گے. اچھا جناب نہیں یزید کو تو شامل نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں یزید کو نکالو. اچھا میں نے ان سے کہا کہ اگر اب یزید کو نکالو تو پھر آپ نکال ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ جو لائن چل رہی ہے اس لائن کا لینا پڑے گا آپ کو. صحیح, جو لائن چل رہی ہے اس میں لائن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایکسکلوڈ کرو کسی کو انکلوڈ کرو؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو پھر یزید کو جب نکالیں تو پھر یا تو پوری لائن چھوڑیں یا پھر اس لائن کو لے لیں تو یزید کو بھی لیں. تو چوائس نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو اے چوائس, آپ کو کرنا پڑے گا یہ. اچھا 12 بنا کے بتائیے. نہیں 12 تو بڑا مشکل ہے. اب میں آپ سے پوری تاریخ اسلام 1400 سال کی تاریخ ایک جملے میں.
خلفائے راشدین سب جانتے ہیں 4 محترم اصحاب ہیں، ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. خلفائے بنی امیہ 28 ہیں، ہسٹری میں جا کے دیکھیں 28 ہیں خلفائے بنی امیہ. بنی عباس کتنے ہیں؟ 37 ہیں. حاضر امام کتنے ہیں؟ حاضر امام سب جانتے ہیں کس فرقے کے امام ہیں. حاضر امام وہ ہیں 52. داعیان مطلق ایک اور فرقہ ہے مسلمانوں کا، ان کے امام جن کے بعد دائی ہوتے ہیں، دائی بھی امام کے سٹیٹس پر ہوتے ہیں، تو وہ کتنے ہیں؟ 49. یہ میں نے عدد پیش کر دیے، 4 28 37 52 49. 12 کا عدد چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں سوائے علی اور اولاد علی کے کہیں نظر نہیں آئے گا. لیکن بڑی قیمتی بات ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو 12 کا عدد بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے. اور یہ بھی جو مسلمانوں کی بزرگ کتابوں میں احادیث لکھی ہوئی ہیں، وہ احادیث گویا نامکمل ہیں. حضور نے فقط 12 عدد نہیں کہا تھا، 12 کے نام بھی بیان کیے تھے. اس لیے شیخ سلیمان قندوزی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے کتاب لکھی ینابیع المودہ، جو ترکی کی آخری خلافت عثمانیہ تھی، اس میں چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، شیخ الاسلام کہا جاتا انہیں، اس صدی کے مجدد تھے، بہت بڑے عالم ہیں. ینابیع المودہ انہوں نے کتاب لکھی. اس کتاب میں 12 کا عدد جب چیپٹر بنایا انہوں نے، چیپٹر میں اس کے بعد انہوں نے لکھا، کہا کہ حضور نے نام بھی لیے تھے اور کچھ حدیثیں لکھی ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں ساری حدیثوں کو پڑھ سکوں. انہوں نے حدیث لکھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ ستکون الائمۃ من بعد 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، اولہم علی وآخرہم مہدی، جس میں سے پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی ہے. درمیان میں نام نہیں لکھے ہوئے اس حدیث میں، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ درمیان میں جو بھی ہوں گے یا وہ علی جیسے ہوں گے یا وہ مہدی جیسے ہوں گے. اس اسٹیٹس کے تو ہوں گے نا. اس کے بعد کئی احادیث لکھی انہوں نے. میں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ذمہ داریوں کی بات کرنا چاہ رہا تھا، حضرت حجت کے وجود پر بات ہو رہی ہے اس وقت، تو تھوڑا سا اس کو میں بات کمپلیٹ کرتے ہوئے آگے آ جاؤں. ایک اور حدیث وہیں سے سنا دوں. ینابیع المودہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ ایک یہودی آیا، عالم، یہودی بڑا عالم، حضور کے پاس، اور آ کر نعوذ باللہ بے ادبی سے اس نے کہا اے محمد، میں احترام کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا علی، کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے بعد کون سے امام ہونے والے ہیں؟ کون ہے تمہارے بعد امام؟ کہا ایک تو علی ہے. حضور نے کہا ایک علی ہے. کہا لقد صدقت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو. وہ یہودی ہے، وہ حضور سے کہہ رہے تم سچ کہہ رہے ہو. اور کے بعد کون ہے؟ کہا حسن مجتبیٰ ہے. کہا تم سچ کہہ رہے ہو، لقد صدقت. اس کے بعد حسین ہے، کہا لقد صدقت. پھر علی ہے، لقد صدقت. پھر محمد ہے، لقد صدقت. ایک کے بعد ایک لقد صدقت. آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. پوری حدیث لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہودی حضور کے پاس آ کر نام پوچھ رہا ہے اور پھر کہتا جاتا ہے آپ نے سچ کہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی عالم بزرگ اپنی غیر تحریف شدہ کتابوں سے یہ پڑھ کر آیا تھا. یہ وہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنی غیر تحریف شدہ کتابوں سے پڑھ کر آیا تھا کہ اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بتلایا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے اور نبی کے 12 وصی ہوں گے، اور حضور کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں یا نہیں. تو نام پڑھ کر آیا تھا اور ایک ایک وصی کے بارے میں پوچھتا جاتا تھا. جب تصدیق ہوتی جاتی تھی کہتا جاتا تھا لقد صدقت، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. میں مسلمانوں سے اتنا کہوں گا، کیا انصاف کی بات یہ نہیں ہے حضرت موسیٰ تو اپنی قوم کو بتلا کر جائیں کہ آخری زمانے کے وصی کون ہوں گے، اور محمد مصطفیٰ اپنی قوم کو بتلانا بھول جائیں کہ میرے بعد وصی کون ہوگا، میرے بعد کون ہوگا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لہذا 12 کا جو عدد ہے وہ بڑا قیمتی ہے. جوانوں تک یہ بات پہنچا دی میں نے، اسے ذہن میں رکھیں اور اثنا عشری ہونے پر فخر کیجئے گا. اثنا عشری، فخر ہم شیعہ نہیں، ہم اثنا عشری شیعہ ہیں. 12 امامی، یہ بہت اہم ہے. اب جو 12ویں تشریف لائیں گے، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی تک دنیا میں نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ہے حجت خدا سے زمین خالی رہ نہیں سکتی اور یہ عدل الہی کے خلاف ہے. ایک شعر میں بات پوری کر دوں گا. ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو، اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین
اے تقاضا عدل کا، پردے میں ایک رہبر بھی ہو. ورنہ تو خدا کی عدالت کے خلاف ہے کہ انسانوں کو ابلیس کے آگے چھوڑ دیا. شیطان بہکانے کے لیے تو موجود ہے، لیکن رحمان کا نمائندہ ہدایت کے لیے موجود نہ ہو، یہ عدل الہی کے خلاف ہے. اب اس میں بڑے اعتراضات کہ جناب کیوں نظر نہیں آتے، اور یہ چیزیں میں اس میں جانا نہیں چاہتا، بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اس پہ علماء کرام نے بڑے جوابات بھی دے دیے ہیں کہ نظر ہدایت کیسے کریں گے جب نظر نہیں آتے. تو سب سے پہلا اس میں سوال یہ ہے کہ جناب شیطان کب دیکھ لیا آپ نے اسے؟ سب کا عقیدہ ہے کہ شاید آئینے میں دیکھ لیا ہو کبھی، تو دیکھ لیا ہو کسی صاحب نے، لیکن ویسے تو نہیں دیکھا کبھی. لیکن یقین ہے بیکار. اچھا ایک وہ ہے پوری دنیا میں کیسے ہدایت کر رہے ہیں؟ بھئی ایک امام ہے آپ کے ساری دنیا میں. جناب علی بات یہ ہے کہ کیا شیطان فقط دبئی والوں کو بہکارا ہے؟ نہیں جناب، کراچی والوں کو بھی بہکارا ہے. اچھا جب کراچی والوں کو بہکارا ہے تو اسلام آباد میں سویا ہوا ہے کیا؟ انہیں بھی بہکارا ہے، وہ تو وہیں بہکے میں جاتے ہیں لوگ جو ہیں. ٹھیک ہے، ممبئی والوں کو کیا وہ انہیں بھی بیکار ہے؟ میں بیلنس کر کے چلوں پاکستان انڈیا، ورنہ بعد میں آپ مجھے کو پکڑ نہ لے صحیح. اچھا خالی ایشیا والوں کو بیکار ہے؟ آسٹریلیا والے بھی بہک رہے ہیں اسی ٹائم پر نیوزی لینڈ والے بھی بہک رہے ہیں، اسی ٹائم پہ سنگاپور والے بھی بہک رہے ہیں، اسی ٹائم پہ فارس ایشیا والے بھی بہک رہے ہیں، اسی ٹائم پہ یورپ والے بھی، اسی ٹائم پہ امریکہ والے بھی، کینیڈا والے بھی. ایک شیطان ہے ہر جگہ. ماننے پر آئے مسلمان تو شیطان کو مان لے، نہ ماننے پر آئے تو حجت رحمان کو نہ مانے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب یہ اعتراضات ظاہر ہے اس پہ پورا اشرا ہو تو پھر ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے. تو حضرت حجت کا وجود، اب ہم اپنی بات کر لیں. حضرت حجت کا جو وجود ہے وہ یقینی. اب اس وجود کی برکتیں کیا ہیں اور اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ابھی جمعے کی نماز آپ میں سے اکثریت نے پڑھی ہے یا سب نے پڑھی ہے. جمعے کی نماز کے خطبے میں ایک جملہ مستحب ہے کہنا عربی میں. ویسے مستحب یہ ہے کہ جو لینگویج سمجھنے والے لوگ ہوں اس لینگویج میں خطبہ دیا جائے، یہ مستحب ہے عربی زبان کا. لیکن ایک جملہ اس میں کہا جائے، امام زمان علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. اے مولا آپ کے صدقے میں یہ زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہے. یہ جمعے کے خطبے میں کہنا مستحب ہے. وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى. کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ مولا آپ کے صدقے میں ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں احساس دلایا گیا ہے. اچھا وہ جو ایک موضوع تھا ارحام مطہرہ پہ جو میں نے بات شروع کی تھی، خواتین کا موضوع، انشاءاللہ برات کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں اسے، وہاں سے کنٹینیو کریں گے. یہ بات یہاں مکمل کر دوں میں کہ یہ کیوں ہے. یہ اس لیے ہمیں احساس دلایا گیا کہ تم جو رزق کھا رہے ہو نا وہ مولا کا صدقہ ہے. اب ہوتا کیا ہے اس میں، اگر انسان کسی باس کے یہاں جو نوکری کر رہا ہوتا ہے تو باس جب تک سامنے ہو اس کے احترام میں، ظاہری طور پر ہی صحیح، اس کے احترام میں، اور اگر کوئی اچھا باس ہے تو انسان دل سے احترام کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہے بھائی میں اس کے پاس کام، اچھا باس کیا فری میں دے رہا ہے کیا؟ نہیں فری میں نہیں، پورا کام لے رہا ہے. بھائی کام لے رہا ہے لیکن اچھا باس ہے، اچھے اخلاق کا ہے. اچھے اخلاق کا اگر ہو تو انسان کہتا ہے کام بھی لے رہا ہو پھر بھی میں اس کا احترام کروں گا. تو وہ جو بغیر کام لیے شکم مادر سے لے کر قبر کے کیا کہوں، قبر کی منزل تک، اور قبر کی منزل سے لے کر آگے تک انہوں نے کوئی ہم سے، کیا ہم ان پر کوئی احسان کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہماری کیا حیثیت، کیا اوقات ہے. انسان یہ سوچے کہ میں ایک ایک لمحہ جو سانس لے رہا ہوں جس امام کی مرہون منت ہے، میں ایک باس کا احترام کر لیتا ہوں چھوٹی سی نوکری کی وجہ سے، کیا امام زمانہ علیہ السلام کے تقدس کا احترام نہیں کروں گا میں؟ جب وہ میرے سامنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور فرمائیے گا کہ یہ واجب نہیں مجھ پہ کہ میں احترام کروں ان کا. اچھا ایک بڑی اہم بات ہے اس میں، بات یہ ہے کہ چونکہ امام پردہ غیبت میں ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، لوگ ہمارے ائمہ کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ ہمیں دیکھیں گے اور ہمارے رہبران کا فیصلہ کریں گے. یہ چاہے آپ مانے نہ مانے، ہونا ایسا ہی ہے. ہم بھی دوسری قوموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ ایسا، ہم کتنے قوموں کے نام نہیں لینا چاہتا میں. آپ جب دیکھتے ہیں نا کسی قوم کو جو اچھی مثلا بد اخلاق ہے، بری ہے یا بے حجاب ہے، مسلمانوں ہی کے فرقوں میں کچھ ایسے ہیں جن میں حجاب وغیرہ کا اتنا خیال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے یہ حاضر امام کی بات کی. ٹھیک ہے، جب آپ دیکھتے ہیں انہیں
کہتے ہیں یار ان کا امام ہی ایسا ہے. کتنوں سے میں نے جملہ سنا ہے, ان کا امام ہی ایسا تو قوم ایسی ہوگی پھر. اچھا جب ہم دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں قوم کو دیکھ کر امام کا, تو کیا دوسرے ہمیں دیکھ کر ہمارے امام کا فیصلہ نہیں کر رہے ہوں گے؟ بالکل کر رہے ہوں گے, چاہے ہم مانے نہ مانے, ایسا ہی ہوگا. کراچی میں تو میں نے خیر اس پہ آخری 7-8 محرم میں بڑی ٹھیک ٹھاک مجالس پڑھی تھی. جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, وہاں پر جلوس کا سلسلہ اور بڑا مجالس اعزاء کا سلسلہ, جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اگر ہم نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے یا سیاہ لباس نہیں بھی پہنا ہوا لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مجلس میں جا رہے ہیں, تو یقین جانیے ہم چاہیں نہ چاہیں ہم میں سے ایک وہ امام حسین علیہ السلام کا نمائندہ بن کر اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. مسلم عقیل تھے نمائندہ خاص, ہم سب ہیں نمائندہ عام. جب گھر سے باہر نکلیں گے, آپ بلڈنگ میں رہتے ہیں, جس آس پاس کے پڑوس والوں کو پتا چلا اچھا بھائی یہ مسلمان ہے اور وہ مسلمان شیعہ مسلمان ہے, خود بخود آپ امام زمانہ کے نمائندے بن گئے. جو آپ کریں گے اس سے آپ کے مذہب کا فیصلہ ہو جائے گا. آپ سوچ رہے ہیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے. میں اگر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ممبر سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن بیان کیا جائے شاید تذکر ہو جائے. میں اگر اپنے گھر سے باہر کچرا پھینک دوں گا, ریپر پھینک دوں گا, میں امام بارگاہ کے باہر چائے پینے کے بعد تبرک کا جو ریپر ہے وہ پھینک دوں گا, فیصلہ میرے مذہب کے بارے میں ہوگا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص برا تھا, کہ بھائی یہ مذہب ہی ایسا ہے, اس کے ماننے ایسے ہی ہے, یہ سب ایسے ہوتے ہیں. جملہ سب پر آئے گا. مجھ سے کسی نے کہا بھی اس بارے میں بیان کر دیجئے, تو میں گزارش کر دوں, میں باہر نکل کر یہاں سے امام حسین السلام کا غم منا کر باہر جاؤں گا, خاص طور پر جو خواتین کا پورشن ہے اس کے باہر کھڑے ہو کر قہقہے لگا کر اگر میں سگریٹ پی رہا ہوں گا, مناسب نہیں ہے یہ. اور ہمارے اب اسے مذہب کا فیصلہ ہوگا ہمارے. یہ جو آپ کو کام کرنا ہے تو آپ ایسی اس جگہ کیجئے جہاں پر امام بارگاہ کا جو امیج ہے وہ خراب نہ ہو. ہمارے اس لیے جو کوئی میں کام کر رہا ہوں, ہم سب ہیں اپنے مولا کے نمائندے. آپ سمجھ میں آئے جو مولا نے کہا تھا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, خبردار اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے اپنے کاموں سے باعث زینت بننا, ایسے کام نہ کرنا کہ ہمارے لیے باعث شرم و حیا بن جانا. تم کام کرو گے بات ہم پر پہنچے گی. اور ہمارے یہاں آپ کے پڑوس میں رشتہ داروں میں تو ہم ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے نوکر. لوگ نوکر کو دیکھ کر آقا کا فیصلہ کریں گے چاہے ہم چاہیں نہ چاہیں. لہٰذا ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے. اب آخری مثال, بس منزل مسائب پر آ گیا میں. یہاں الحمدللہ اتنی بڑی مسجد ہے, جب آپ مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں داخل ہوں, بہت رش ہو اور امام جماعت کو آپ نہ دیکھ رہے ہوں, وہاں تک آپ کی نظریں نہیں, اس لیے بہت رش ہے, آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے جو مقتدی ہیں وہ سب سجدے میں ہیں, امام کو نہیں دیکھ رہے آپ, مقتدی پر آپ کی نگاہ ہے. کیا انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر لیں گے کہ یہ اس لیے سجدے میں ہے کہ ان کا امام بھی سجدے میں ہوگا؟ کاش میری بات پہنچے. بھائی کسی نے کہا امام سجدے میں, ہم نے کہا ہم نے آپ تو دیکھا نہیں امام کو, کہا کیونکہ سارے سجدے میں ہیں لہذا سمجھ گئے کہ امام بھی سجدے میں ہوں گے. بھائی سب کے سب رکوع میں گئے, جب رکوع میں گئے تو آپ نے کہہ لیا امام چونکہ رکوع میں گئے ہوں گے یہ بھی رکوع میں ہے, امام نے چونکہ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے یہ بھی قنوت کا. اس کا مطلب یہ ہے امام جماعت کی حیثیت اس امامت مطلقہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن چھوٹی امامت سے بڑی امامت کو سمجھیں. ہم چھوٹی امامت کا فیصلہ بھی اس طرح کرتے ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا امام یہ کر رہا ہے. بڑی امامت کا فیصلہ بھی لوگ ایسے ہی کریں گے, لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں ان کا مذہب ہی ایسا ہے. نعوذ باللہ, میں آگے نہیں کہنا چاہتا امام اسلام کے بارے میں, ظاہر ہے کہ ہماری وجہ سے امام کے لیے باعث شرم ہو. امام نے فرمایا, 8ویں امام کے سامنے کسی نے بیان کیا کہ مولا آپ کا وہ صحابی ہے, ہم نے تو دیکھا تھا شراب پی رہا تھا وہ. اب شراب اس نے پی نا, اس کا اپنا گناہ ہے. روایت میں کہ امام کو اتنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ امام کے چہرے سے اس نے کہا کہ پسینہ بہ رہا تھا, اور خجالت سے امام نے سر جھکا لیا تھا کہ میرے شیعہ کے بارے میں مجھ سے یہ کہا گیا کہ وہ شراب پی رہا تھا. اگر کوئی ہمارے امام کے بارے میں یہ کہتے, انہیں دیکھ کر شیعہ ایسے ہی ہوتے ہیں, کوئی یہ کہہ دے خدا نہ خواستہ, امام زمانہ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ان شیعوں کا امام کون ہے؟ ان شیعوں کا امام تو میں ہوں. تمہارے کاموں کی وجہ سے
پورے مذہب پہ بات جاری ہے. اور ہمارے بس یہ چھوٹی سی بات کی گزارش کرنا چاہتا تھا. آج امام زمان علیہ السلام کا دن ہے, جمعے کا دن, تو اس پہ ذرا سا غور فرمائیے. ہماری ذمہ داری چھوٹی ذمہ داری نہیں, بہت بڑی ذمہ داری ہماری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, تو امام نے شرمندگی سے سر جھکا لیا. ہمارے پاس روایت میں ہر پیر اور جمعرات ہمارے اعمال امام کی خدمت میں جاتے ہیں, امام زمانہ کی خدمت میں, ہر پیر اور جمعرات. اور جب روایت میں جب امام ہمارے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں, کسی نے نماز شب پڑھی ہے, کسی نے مثال طور پر اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے, کسی نے زیارت وارثہ پڑھی ہے, کوئی مجلس امام حسین میں آیا ہے, کوئی ماتم میں شریک ہوا ہے, کسی نے کسی مومن کے ساتھ بھلا, جو نیکیاں ہیں سب امام دیکھتے جاتے ہیں, خوش ہوتے جاتے ہیں, خوش ہوتے جاتے ہیں, خوش ہوتے جاتے ہیں. اور امام فخر کرتے ہیں اپنے چاہنے والے پر کہ میرا یہ ماننے والا الحمدللہ اس کا نام ہے عمل. دوسری طرف لیکن جب دیکھتے ہیں کسی کی زبان سے نعوذ باللہ جھوٹ ہے, غیبت ہے, گالی ہے, نظر حرام ہے, دل میں نفاق ہے, حسد ہے, کینہ ہے, فراڈ ہے, امام روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب امام مجھ اور آپ کے نامہ اعمال کو دیکھتے اور گناہوں کو دیکھتے ہیں, ہم تو شاید روتے ہو نہ روتے ہو اپنے گناہوں پر, امام زمانہ ہمارے گناہوں پر روتے ہیں. یہ حدیث میں امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ میرا یہ ماننے والا, یہ تو نام یا علی کہتا ہے, یہ تو یا حسین کہتا ہے, یہ تو یا امام زمانہ کہتا ہے, یہ تو اللہم کل ولی کل پڑھتا ہے, اس کے بعد یہ گناہ ہے. امام کو شرمندگی ہوتی ہے. خدا نہ کرے کوئی دن ایسا ہے ہماری زندگی میں کہ میرے امام میری وجہ سے شرمندہ ہو جائے. اللہ اکبر. بس اتنا کہنا چاہتا تھا, باقی بات انشاءاللہ رات میں تبرکن مجلس ہی پوری ہو گئی, بلکہ تقریباً 35 منٹ سے اوپر ہی ہو گئے. امام زمانہ آپ سے بڑھ کر کون عزادار ہوگا آپ کے جد حسین کا. ہم جو آنسو بہاتے ہیں پانی کے آنسو ہیں, امام جو آنسو بہاتے ہیں پانی کے آنسو نہیں ہیں, وہ تو خون کے آنسو ہیں. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا, اے میرے جد حسین میں پانی کے آنسو نہیں خون کے آنسو بہاتا ہوں. اچھا یہ کیا ایگزیجوریشن ہے, مبالغہ آ رہی ہے؟ نہیں, حقیقت ہے. آیت اللہ سید محسن الحکیم سے کسی نے پوچھا کہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے یہ کہا میں خون کے آنسو بہاتا ہوں, یہ مبالغہ آ رہا ہے شدت غم کو بیان کرنے کے لیے کہا ہے, یہ حقیقت میں ہے کہ امام خون کے آنسو بہاتے ہیں. آیت اللہ محسن الحکیم نے, ان کے پاس ایک ذاکر مدہ ہوتے تھے اہل بیت کے, کہا کہ تم مصائب پڑھنا شروع کرو. امام حسین کے اس نے مصائب پڑھنا شروع کیے, تھوڑی دیر تک گریا کرتے رہے, اپنا رومال رکھا ہوا تھا, سفید رومال تھا, آنکھوں پر رکھ کے گریا کر رہے تھے. کچھ دیر بعد رومال جب ہٹایا, اس شخص کو دکھایا, 2 خون کے قطرے اس رومال پر تھے. آیت اللہ محسن الحکیم فرمایا جب مولا کا ادنا سا غلام خون کے آنسو رو سکتا ہے تو امام کے بارے میں شک نہ کرو, جب امام اپنے جد حسین پر روتے ہیں تو واقعا خون کے آنسو روتے ہیں. اللہ اکبر. وَلَا أَنْدُمَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, یہ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے. اے میرے جد حسین, میں فقط, ہم تو جو گریا کرتے ہیں مجلس میں آئے, مصائب ہوئے, گریا کیا, ماتم ہوا, اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں, اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں, وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. امام زمانہ نے کہا میں فقط چند لمحوں کے لیے نہیں, ابکین علیک, میں آپ پر جو گرتا, وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, صبح بھی گریا کرتا ہوں, شام بھی گریا کرتا ہوں. کوئی صبح شام میری ایسی نہیں ہوتی کہ آپ پہ گریا نہ کروں, میں گریا کرتا ہوں, مستقل گریا کرتا ہوں. ایک عارف کی ملاقات ہوئی امام زمانہ سے, کہا مولا آپ خون کے آنسو روتے ہیں, کربلا میں بڑے مصائب ہیں, کس مصیبت پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام نے جانتے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا جس مصیبت پر میں خون کے آنسو روتا ہوں اس پر عباس بھی خون کے آنسو روتے ہیں. کہ مولا شبیہ رسول علی اکبر کو نیزہ لگا, برچی کا ول کلیجے میں رہ گیا, کہ اکبر کی مصیبت پر خون کے آنسو ہیں. کہا نہیں, اکبر کی اس مصیبت پر اکبر بھی خون کے آنسو روتے ہیں. حسین کی لاش پامال ہو گئی مولا, اس پہ خون کے آنسو روتے ہیں. کہ اس مصیبت پر حسین بھی خون کے آنسو روتے ہیں. مولا پھر کون سی مصیبت ہے؟ کہ مصیبت یہ ہے کہ شام کا دربار ہو, شام کا دربار ہو, علی و فاطمہ کی بیٹی اور بے بکر و چادر ہو, منادی ندا دے رہا ہو یہ آل محمد کی بیٹی, علی و فاطمہ کی بیٹیاں, اس پہ مولا خون کے آنسو روتے ہیں. اللہ اکبر. جبھی تو سید سجاد نے کہا تھا الشام الشام الشام. شہزادی زینب کبریٰ سر کھلا ہے بازار میں,
امام زمانہ علیہ السلام نے جو مصائب پڑھے بہت سخت مصائب ہیں. میں 2-3 جملے، ایک جملہ میں نے کہہ دیا، 2 جملے اور کہوں. ایک کتاب میں ہے امام زمانہ علیہ السلام کی جب کسی عالم سے ملاقات ہوئی بہت گریہ فرما رہے تھے. کہ مولا کس پہ گریہ کر رہے ہیں؟ کہ میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئیں. بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں. مولا نے گریہ کیا شہزادہ قاسم پر کہ اے شہزادہ قاسم آپ کو شہادت بھی عطا ہوئی اور کربلا میں سنت فاطمہ زہرا بھی عطا ہوئی. اس لیے کہ بی بی بھی شہید ہوئی تھی مدینہ میں، لیکن فاطمہ زہرا کا بھی پہلو شکستہ ہو گیا تھا. قاسم کی بھی شہادت ہوئی، قاسم کا پہلو بھی شکستہ ہو گیا. ایک جملہ یہ کہا میں نے، ایک آخری جملہ مصائب ختم کر دوں، آپ گریہ کر چکے ہیں. حسین مظلوم زمین کربلا پہ تشریف لائے. میں زین سے پوچھوں اے زین ذوالجناح حسین تجھ پر ہے؟ زین نے کہا مجھ پر نہیں ہے. میں زمین کربلا سے پوچھوں حسین تجھ پر ہے؟ زمین نے کہا مجھ پر نہیں ہے. حسین نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے. حسین کہاں ہے؟ میرے امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس شہید پر جب وہ زمین کربلا پر گرا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر معلق حسین تیروں پر معلق تھا. حسین تیروں پر تھے اور فوج اشقیاء میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں حسین مارے گئے، کچھ کہتے ہیں حسین زندہ ہیں. سمجھ نہیں آتا، کسی میں جرت بھی نہیں کہ حسین کے قریب جائے اور دیکھ سکے. شمر ملون کہتا میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یا مارے گئے. اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کرنا. جزاکم اللہ. ہاں جمعے کا دن امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے کہ اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو. اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہ کر پائیں گے. ایک مرتبہ میرا زخمی مولا، میرا پیاسا مولا کوہنیوں پر زور دے کر کھڑا ہو گیا کہ اے فوج اشقیاء ابھی حسین زندہ ہے. حسین کی زندگی میں زینب کے خیمے کے قریب نہ جانا. میں کہوں گا مولا فقط سنا تھا برداشت نہ ہو سکا. ہائے میرا بیمار سید و سجاد دیکھتا رہا، زینب کی چادر چھنتی رہی، کوئی سکینہ کو تماچے مارتا رہا. میرا بیمار سید و سجاد جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر گریہ کیا آپ نے. میں مولا کے نام گرامی کا توسل کرتا ہوں. جمعے کا دن ہے، مولا کی خدمت میں اپنی اپنی حاجات پیش کیجیے گا انشاءاللہ. سب سے بڑھ کر پہلی حاجت ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی حاجت ہے. اس لیے کہ ایک عارف کی امام زمانہ سے سامرہ میں ملاقات ہوئی، وہیں پر جہاں امام علیہ السلام کا وہ مقام کے جہاں سے مقام غیبت ہے، وہ سرداب، وہاں ملاقات ہوئی. کہتے ہیں امام نے مجھ سے کہا کہ شہزادی زینب کبریٰ کے مصائب پڑھو. میری پھوپھی زینب کبریٰ کے مصائب پڑھو. جب مصائب میں گریہ کر چکو تو پھر ان آنسوں کے صدقے میں خدا سے دعا مانگو خدا میرے ظہور میں تعجیل کر دے. یہ امام زمانہ کی خواہش اور تمنا ہے. جتنا ہم انتقام کربلا کے منتظر ہیں اس سے بڑھ کر امام زمانہ انتقام کربلا کے منتظر ہیں. ظہور امام زمانہ کے لیے انشاءاللہ ہماری گناہ گار آنکھیں مولا کی دیدار سے منور ہو سکیں، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھر کا ماحول امام زمانہ کی خواہش کے مطابق ہم کر سکیں، ہم امام کے سچے پیروکار بن سکیں، اور دنیاوی حاجات کے لیے بھی رزق کی حاجت، پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں سب انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وصی الحسن والخلفاء الحجاج ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام امام زمانہ پر یا وجیہان عند اللہ
اشفع ماشاء اللہ شہزادی زینب کبریٰ کی زیارت نصیب ہو یا وجیہان عند اللہ اشفع ساری دنیاوی حاجات کے لیے رزق کے لیے بیماریوں کی دوری یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا آخر جنت البقیع کی ویرانی کی آبادی کے لیے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.